جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز 5 وقت کی نماز عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ ان کے اوپر مذہب کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، انہوں نے مذہب کی آئیڈینٹی اوڑھی ہوئی ہے اپنے اوپر، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب اپنے مفادات آتے ہیں تو وہ مذہب کی آئیڈینٹی یوز کرتے ہیں، لیکن جب حقوق کی، دوسروں کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہ تضاد ہمارے معاشرے میں کیوں پایا جاتا ہے؟ جزاک اللہ۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے بچپن میں ہمیں والدین نے ڈانٹ کے، مار پیٹ کے نماز سکھا دی، پڑھا دی، استاذوں نے زبردستی اٹھو نماز پڑھو، تو ہمیں نماز کی پڑ گئی عادت۔ اب ہم نماز عادتاً پڑھ رہے ہیں، نہ کہ اللہ کا فریضہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ جیسے اب موبائل کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، میں نے بہت سے ان کو دیکھا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں جی۔ لیکن کھانا کھاتے وقت بھی وہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اتنی ان کو پریکٹس ہو گئی ہے کہ کھانے کی اہمیت اب ختم ہو گئی ہے، اب موبائل رہ گئی ہے۔ جیسے وہ کہنا کہ رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمارے اندر سے وہ جو نماز کی اصل روح تھی نا، وہ نکل گئی ہے، ڈھانچہ باقی ہے۔ ہم رکوع بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں نماز میں۔ اب اگر مثال کے طور پر کھڑے کھڑے بندے کو اگر اونگ بھی آ جائے نا، اب ہم جیسے اہل حدیث ہیں، اب اگر ہاتھ باندھے میں اور اونگ آ گئی نماز میں تو امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو اونگ میں بھی، نیند میں بھی ہمارے ہاتھ رفع الیدین کے لیے خود بخود اٹھیں گے۔ اب یہ کیوں اٹھیں گے؟ عادتاً، یعنی عادت کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کو نماز کچھ نہیں سکھاتی نا، چونکہ حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے ان الصلاۃ تنہی علی المؤمنین، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحشاء والمنکر، کہ نماز لوگوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روک لی؟ کہ ہم وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے جو برائیوں سے روکنے والی تھی، ہم تو عادتاً پڑھ رہے ہیں، ایک گلے سے بس ایک بلا ہے جو ہٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک نماز کو وہ فریضہ سمجھ کے وہ سجدہ نہ ہو جو سجدہ سیدنا حسین نے کربلا میں بھی ادا کیا، سبحان اللہ۔ تو نماز کا تو کہتے ہیں نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ آہا۔ تو وہ جب تک وہ لذت جو نماز میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ نے رکھی ہے، وہ حاصل ہی تبھی ہوگی کہ جب آدمی اس کو فریضہ خداوندی سمجھ کے، اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھ کے، پھر اس کے آگے جب سرنگوں ہوگا تو نماز اس کو وہ سارے فوائد دے گی جو فائدے اللہ نے اس نماز میں رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔